اکثر عورتوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر آخری رمضان میں حیض آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام نعمتوں سے محروم ہو گئی، ان ایام میں کیسے عبادت کی جائے؟ دیکھیے، آپ اگر نماز نہیں بھی پڑھ سکتی اور قرآن مجید نہیں بھی پڑھ سکتی تو بھی آپ شب قدر کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ کیسے؟ تو یہاں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص ہے جو مسجد میں نماز پڑھنے جانا چاہتا ہے لیکن کسی مجبوری کے تحت نہیں جا سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس پوری جماعت کی نماز کا فائدہ دے گا چونکہ اس کی پوری نیت ہے۔ تو پہلا نیت کا ثواب آپ لوگ لے جائیں کہ نیت رکھیں کہ اللہ اگر ان دنوں میں ایسا نہیں ہوتا تو کاش میں بھی عبادت کر سکتی، تو پہلا نیت کا ثواب آپ کو مل گیا۔ دوسرا، حیض کی حالت میں آپ کے لیے کچھ چیزیں ممنوع ہے، سب چیزیں منع نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، حیض آ جائے تو مکمل طور پر عورت ناپاک ہو جاتی ہے اور مکمل طور پر کچھ بھی نہیں کر سکتی، اللہ کا نام نہیں لے سکتی، قرآن کو نہیں دیکھ سکتی، بچوں کو نہیں پڑھا سکتی، تو یہ سراسر غلط باتیں ہیں۔ تو حیض کی حالت میں نمبر 1 عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، دوسرا روزہ نہیں رکھ سکتی، تیسرا حیض کی حالت میں عورت قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، اس کے علاوہ سب کر سکتی ہے دین میں۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج کو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی موجود تھیں۔ آپ فرماتی ہیں، مقام صرف ایک جگہ کا نام ہے، مجھے وہاں حیض شروع ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں اس وقت رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا اگر میں اس سال حج کا ارادہ نہ کرتی تو اچھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید تمہیں حیض آ گیا؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے لکھ دی ہے، لہٰذا جب تک پاک نہ ہو جاؤ بیت اللہ شریف کا طواف نہ کرو، اس کے علاوہ باقی سارے مناسک حج ادا کرتی رہو۔ اسے بخاری شریف نے روایت کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ طواف کو چھوڑ کر باقی سب کرتی رہو۔ تو طواف کے لیے کیا چیز شرط ہے؟ غسل اور وضو۔ اب یہ سب لوگ جانتے ہیں حج کے اندر ذکر و اذکار ہیں، اللہ تعالیٰ کی تکبیرات کو بلند کرنا ہے، یعنی باقی تمام کام انسان کر سکتا ہے جس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، ذکر و اذکار وغیرہ۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے عورت کے لیے ناپاکی کی حالت میں نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ قرآن پڑھ سکتی ہے اور نہ ہی روزہ رکھ سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ ذکر و اذکار کر سکتی ہے۔ تو عورتیں مغفرت کی دعائیں مانگ سکتی ہیں، دعائیں مانگنا بھی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے، تو آپ دعائیں کریں، ذکر کریں، تسبیحات پڑھیں۔ تو یاد رکھیں عورتیں ذکر و اذکار کے ذریعے فائدہ اٹھا سکتی ہیں، عورتیں دعائیں کر کے فائدہ اٹھا سکتی ہیں، اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔